آئے گا. لوگوں نے سمجھ کر رکھا ہے کہ زمین ایسے لوگوں سے خالی ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے معاذ اللہ جھوٹی ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک میری امت میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ زمین ان لوگوں سے خالی ہو جائے. قیامت آ جائے گی لیکن میری امت کے اندر اللہ پاک اولیاء کی جماعت کو ختم نہیں کرے گا. یہ رہیں گے اور یاد رکھنا صرف رہیں گے نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے اور رب کے درمیان ایک وسیلہ بن کے رہیں گے. ان کے بغیر تم عزت حاصل نہیں کر سکو گے. رب رب کرتے بڑھڑے ہو گئے ملا قاضی سارے. رب دا کوئی پتہ نہ چلیا سجدے کر کر ہارے. رب دے تیرے اندر وسدا تیرے وچ قرآن اشارے. یار فریدا رب اونوں ہی ملدا جڑا یار تو تن من مارے. درمیان میں وسیلہ بنائے بغیر تم کیسے آگے بڑھ سکتے ہو؟ وسیلہ قرآن کا بھی ہو سکتا ہے, وسیلہ نماز کا بھی ہو سکتا ہے, وسیلہ عبادت و وظائف کا بھی ہو سکتا ہے, وسیلہ اللہ کے نبیوں کا بھی ہو سکتا ہے, وسیلہ اللہ کے ولیوں کا بھی ہو سکتا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ اللہ کے اولیاء کی بات کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا, سارے جھگڑے ختم کر دیے کہ قیامت تک خالق کائنات اپنی زمین سے بندوں کو خالی نہیں کرے گا, بلکہ اگر کوئی کم ہو بھی جائے گا تو اللہ پاک نچلے درجوں سے ترقی دے کے اوپر والی جماعت کو پورا فرما دے گا. یہ جماعت قیامت تک برقرار رہے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے عالم صحابی تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے. حدیث کا ان کے پاس بڑا علم تھا, تفسیر کا بڑا علم تھا. آج بھی اگر آپ تفاسیر پڑھنے والے احباب اگر موجود ہوں تو تفسیروں میں تفسیر ابن عباس کا حوالہ دیا جاتا ہے. قرآن کی تفسیر انہوں نے کی. ایک پتلی پتلی ان کی ٹانگیں تھی, پنڈلیاں تھیں اور بڑے کمزور جسم کے مالک تھے, لیکن علم اللہ پاک نے تفسیر کا بڑا عطا فرمایا تھا. ان کے محلے میں ایک دفعہ ایک بندہ بیمار ہو گیا تو لوگ انہیں بلانے آئے تو یہ گئے, جا کے انہوں نے دم کیا تو وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. کیفیت ایسی تھی کہ وہ تڑپ رہا تھا اور مرنے کے قریب تھا اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس کی تکلیف کب ہوگی نہیں. آپ نے ایک ہی بھوک ماری اس کے کان میں, بندہ بالکل پرسکون ہو گیا, چین میں آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بیٹھے تھے. حضور نے پوچھا کہ عبداللہ مجھے بتائے گا نہیں کہ تم نے کیا پڑھ کے دم کیا ہے؟ آپ تصور کریں یہ حضور علیہ السلام کی کمال کی محبت ہے اور امت کو ایک درس دینا تھا. اگلی جو باتیں آ رہی ہیں اس میں آپ سمجھیں گے کہ حضور نے کیوں پوچھا تھا. یہ تو نہیں کہ حضور بے خبر تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین پہ بیٹھ کے حضرت حارثہ کی ماں کو کہہ رہے تھے کہ تو رو نہ, میں زمین پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں کہ تیرا حارثہ جنت میں سیرے کر رہا ہے. سبحان اللہ. جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے زمین پہ بیٹھ کے بتایا تھا کہ میں نے جنت میں دیکھ لیا, میرا جعفر کو اللہ نے 2 پر لگا دیے, جنت میں اڑ رہا ہے. انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ عبداللہ ابن عباس کیا پڑھ گیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا, اب پوچھنے کی حکمت کیا تھی وہ اگلی حدیث کا اگلا حصہ واضح کرے گا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کی کہ حضور میں نے سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں پڑھ کے دم کی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. 4 آیت سورہ مومنون 18واں پارہ اسی سے شروع ہوتا ہے. 18واں پارہ کھولیں, اسی سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں پڑھ لی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے میں نے یہ 4 آیتیں پڑھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے پتہ نہیں تھا, پتہ چل گیا کہ تم نے یہ آیتیں پڑھ کے دم کی اور ان میں اتنا کمال اللہ پاک نے رکھا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو, قیامت تک آنے والے میرے امتی سنو اور صحابہ تم بھی سنو, اللہ کی ذات کی قسم ہے یہ 4 آیتیں اگر کوئی یقین کے ساتھ پڑھ کر کسی پہاڑ پر بھی دم کر دے گا نا, اللہ اسے بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. ہدایتوں میں اللہ پاک نے اتنی پاور رکھی ہے کہ یقین شرط ہے, اللہ کی بارگاہ میں توکل شرط ہے, اللہ کی بارگاہ اللہ کی ذات پر وہ اعتماد اور وہ رشتہ جس کی میں نے شروع میں بات کی, اس رشتے کی مضبوطی شرط ہے. اگر تیرا یقین کامل ہے اور یہ 4 آیتیں تو پڑھ لے اور پڑھ کے گھر میں بیٹھے بیمار پہ دم کر, کاروبار نہیں چلتا دکان پہ دم کر,
خود بیمار ہے اپنے اوپر دم کر. لوگ تجھے کہیں گے کہ تیرے راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں, تو باپوں کے پاس جائے گا تو وہ تجھ سے 2-4 ہزار لے کر تجھے بتائیں گے نا کہ تیرے راستے سارے بند کر دیے گئے, بندشیں ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اگلے پھیرے پھر آنا تو پھر یہ کروں گا. وہ تجھے بتائیں گے اور تجھے وظیفے دیں گے. میں آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس پر تصدیق کی مہر لگائی, اور وظیفہ بھی قرآنی, اور آزمایا بھی صحابہ کرام نے. اور میں یقین کے ساتھ کہ 4 آیتیں پڑھ کے اگر میرا امتی چھوٹی ماتری کی فرمایا کہ کسی پہاڑ پر بھی دم کر دے, اللہ اس پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا دیتا. شرط یہ ہے کہ تیرا یقین اللہ کی بارگاہ میں مضبوط ہے, اللہ کی ذات میں تیرا توکل